اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما علمت ذالک جاءت الی نہر فیہ ضفادع، جب چڑیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک نہر یعنی ایک ندی کے پاس آئے جس میں بہت سارے میڈک تھے۔ فشکت الیہن ما نالہا من الفیل، تو کہتے ہیں کہ ان سبوں نے ہاتھی سے جو کچھ تکالیف ان سبوں کو ملی تھی، وہ ان ساری تکالیف کو، اس سارے مسئلے کو ان سبوں نے میڈک کے سامنے رکھا۔ فقالت الضفادع ما حیلتنا مع الفیل، ذرا یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے ہاتھی سے نمٹ سکتے ہیں۔ وَلَسْنَ كُفُّهُ وَأَيْنَ نَبْلُغُ مِنْهُ، جبکہ ہم اس کے قد کے، اس کی طاقت کے برابر نہیں ہیں، تو یہ بتائیے کہ کس طریقے سے اسے نمٹیں گے، کس طریقے سے اس سے بدلہ لیں گے۔ قالت القنبرۃ وحب منکن ان تصفوا معی الی وحدۃ بالقرب منہ، تو قنبرہ جو چڑیا تھی، جو پریشان تھی، جو مصیبت زدہ تھی، اس نے میڈکوں سے یہ کہا کہ ہاتھی جہاں پر ہے وہاں پر ایک گڈھا ہے، میں یہ التماس کرتی ہوں کہ تم سب وہاں پر میرے ساتھ چلو۔ فتقفوا وتسرعوا بها فاذا سمع اصواتکن لم یشک ان بها ماء فیکب نفسه فیہا، تو کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جب تم چیخو گے، آواز لگاؤ گے، تو ہاتھی یہ سمجھے گا کہ یہاں پر کوئی گڈھا ہے، اور تم لوگوں کی آواز سے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں پانی بھی ہے، اور اس طریقے سے وہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ اپنے آپ کو گڈھے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ فَأَجَابَتْهَا الضَّفَادِعُ إِلَى ذَلِكَ، تو کہتے ہیں کہ میڈک نے اس کی اس ترکیب پر، تجویز پر ان سبوں نے لبیک کہا۔ فَلَمَّا سَمِعَ الْفِيلُ أَصْوَاتَهُنَّ فِي قَعْرِ الْحُفْرَةِ تَوَهَّمَ أَنَّ بِهَا مَاءً، وہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھی نے میڈکوں کی آواز کو سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کوئی گڈھا ہے اور اس گڈھے میں ضرور بضرور پانی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى جُحْدٍ مِّنَ الْعَطْشِ فَجَاءَ مُكِبًّا عَلَى طَلَبِ الْمَاءِ، تو کہتے ہیں چونکہ بہت پیاسا تھا، کہتے ہیں کہ اور وہ پانی کی تلاش کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ فَسَقَطَ فِي الْوَحْدَةِ، اس طریقے سے وہ گڈھے میں گر گیا۔ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُخْرِجُهُ مِنْهَا، اور کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہاتھی کو اس گڈھے سے نکالا جا سکتا ہے۔ فَجَاءَتِ الْقُنبَرَةُ تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ، تو کہتے ہیں کہ قنبرہ آئی اور اس کے سر پر مڈلانے لگی اور پھڑپھڑانے لگی۔ وقالت لہ ایھا المغرور بقوتہ السائل علی ضعفی، کہتے ہیں کہ ہاتھی جو تم مغرور ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ طاقت جو زائل ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، اس طاقت پر تمہیں اس قدر غرور، اس قدر اترا رہے ہو تم، مجھے، ہم لوگوں کو مجبور اور عاجز سمجھ کر تم بہت ہی اینٹتے تھے۔ کیف رأیت عظیم حیرتی ما صغر جثتی، لیکن ذرا تم سے میں اب پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری جو تدبیر تھی، ہم جب کہ کمزور ہیں لیکن اس کمزوری کے باوجود ہماری تدبیر، ہماری ترکیب، ہماری ایکٹیویٹی کس قدر طاقتور ہے، فورسفل ہے، اور تم اتنے موٹے ہو، اتنے تمہارا ضخیم جسم ہے
طاقت ہے، لیکن ہماری اس ترکیب کے سامنے، ہماری اس تجویز کے سامنے تمہارا یہ بڑا سا جسم بالکل بیکار ہے، لا حاصل ہے۔ وہ بلادت فہم کا مع کبر جسم کا، کہتے ہیں کہ تمہارا جسم بڑا تو ہے، لیکن تمہارا جو ذہن ہے، تمہارا جو فکر ہے، تمہاری جو سوچ ہے، وہ بہت ہی بونی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ تم عاقبت اندیش نہیں ہو، تم کم فہم ہو۔ وَكَيْفَ رَأَيْتَ عَاقِبَةَ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ وَمُسَالَمَةَ الزَّمَانِ، اور کہتے ہیں کہ اب تم نے دیکھا ہوگا کہ بغاوت کا، سرکشی کا، کبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو زمانہ ہے، یہ دہر جو ہے، وہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے زور کو، لوگوں کی طاقت کو توڑ دیتا ہے، کس طریقے سے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ فلم یجد الفیل مسلکن لجوابها ولا طریقن لخطابها، کہتے ہیں کہ یہ قمبرہ جب اپنی اس بات کو کہہ رہی تھی اس مغرور کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس سے گفتگو کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ فلم تہل قرد غائط ما ضربہ للبوا من المثل، اور کہتے ہیں کہ جب کہانی اینڈ کو پہنچتی ہے اور پوری کہانی شیرنی سن لیتی ہے، تو اسے بھی اپنی طاقت پر غرور ہے، کبر ہے، اترا رہی ہے۔ چنانچہ اوسعت ہو انتہارن وعارضت عنہ استکبارن، تو بڑی تیزی سے ڈانٹتی ہے اور کہتے ہیں کہ قمبرہ کو چھڑک دیتی ہے۔ ثم ان الغزال انتقلت بما بقی من اولادها، کہتے ہیں کہ اب ہرنی کے مزید جو بچے باقی بچے تھے ان کو بھی شیرنی شکار اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ ترکت شپلہا فمر بہی فارسن، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جو بچہ تھا جس کو بہت چاہتی تھی، جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک تھا، ایک دن چھوڑ کر شکار کے لیے گئی تو وہاں ایک شکاری آتا ہے، اور فلم راہ حمل علیہ فقتلہ وسلخ جلدہ واخذہ، تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو جلد ہے وہ اتار لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کو اسی طریقے سے اس کے گوشت کو، پوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ذہبہ، اور چلا جاتا ہے۔ فلم رجعت اللبوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدا هذا الدرس مرة أخرى بوجه بعض من المشكلة. فلما رجعت اللبوة ورأته مقتولا مسلوخا رأت امرا فظیعا، جب واپس آ کر شیرنی اپنے بچے کو مرا ہوا اور جل اتری ہوئی اس کی دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور غصے سے بھر جاتی ہے۔ وہ ناحت نوحن عالیا، اور بہت روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ وہ داخلہ ہم شدید، اور اس کو بہت ہی غم لاحق ہوتا ہے۔ فلما سمع القرد صوتها اقبل علیہ مسرعا، جب اس سے شیرنی کو چیختے ہوئے، غم کا اظہار کرتے ہوئے بندر نے دیکھا تو فوراً آتا ہے۔ فقال لها ما دہاک، بتائی کہ کیا مصیبت آپ کو لاحق ہوئی، کہ کیوں آپ اس قدر پریشان ہیں۔ فقالت اللبوہ مر صیاد بشبلی ففعل به ما ترى، کہتے ہیں کہ کسی شکاری کا میرے بچے کے پاس سے گزر ہوا، اور جو کچھ اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آنکھوں کے، اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ فقال لها لا تجزعي ولا تحزني وانصفي من نفسك واصبري من غيرك
کما صبر غیرک منک. تو کہتے ہیں کہ آج آپ کو نہ تو چیخنے کی ضرورت ہے نہ چلانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ اگر غیر سے کوئی ظلم کوئی قہر آپ کے اوپر ہوتا ہے تو اس پر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے کل کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا، کسی کے بچے کا شکار آپ نے کیا تھا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو آج بھی آپ کے بچے کے مرنے پر، اس کی کھال کے اتارے جانے پر آپ کو صبر کی ضرورت ہے اور قطعاً چیخنے کی اور چیخ و پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کما یدین الفتح یدان. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہو، جو اس کی کرنی ہوتی ہے وہی اس کی بھرنی ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے دنیا میں پیش آتا ہے تو کبھی کبھی دنیا ہی میں اس کی جزا، اس کی سزا اسے مل جاتی ہے. وہ جزاء الدہر بے میزان. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک قانون ہے دنیا کا کہ زمانہ جب کسی سے انتقام لیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بالکل انصاف کے ساتھ وہ کرتا ہے. اگر وہ ظالم ہے تو ایک ظالم کی حیثیت سے اس سے نمٹتا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، امم بزیرا حبن فی ارزن، کہ جو شخص زمین میں کوئی بیج ڈالتا ہے فَبِقَدْرِ بِذْرِ يَكُونُ الثَّمَرُ، تو جس قدر اور جیسا بیج ڈالتا ہے اسی طریقے کا پھل وہ پاتا ہے. بعد حاضر سطور انا اريد الاجازہ انا اريد السماحہ منکم یا ایھا الطلبہ کما ذکرت بارحا ان الکاتب هو ذکر فی هذا الدرس ينبغي ويناسب لكل انسان ان يكون محسنا مع الرجال الآخرین. يناسب له ان يقدم الجزاء الجيد الجزاء الجميل لجميع الإنسان. أي شخص هو يقدم الحسنات، هو يقدم الخير، هو يقدم الأعمال الجيدة للآخرين، فهو يجد هذه الحسنات، فهو يجد هذا الخير، فهو يجد هذه الأعمال الجليلة الطيبة الجميلة من قبل إنسان في هذا الدرس. فقط هذه النقطة هو قدمها الكاتب، قدمها الدارس. فوجب علينا وعليكم أن نأخذه بقوة. وأي شخص وأي رجل وأي طالب هو يأخذ هذه النقطة فهو يكون ناجحا، فهو يكون غالبا على الخير، هو يجد الحسنات الجزاء الطيب في هذه الدنيا. بعد هذه الكلمات أنا أريد السمح وأنا أكون حاضرا إن شاء الله غدا. شكرا جزيلا. ٹھیک ہے.